کہ بچوں کے ساتھ منفی لفظ جو ہے وہ استعمال کر کے بچوں کو بولا جاتا ہے یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, یہ تو نالائق ہے, اس کا تو رنگ کالا ہو رہا ہے, بدشکل ہوتی جا رہی ہے, کیا کرتی پھر رہی ہے, چہرہ ایسا ہو گیا, اس طرح کی جو ہم منفی لفظ بولتے ہیں, تو وہ اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جو ہے وہ فطرت سلیم پر, یعنی اچھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو جو بنا دیتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کے ورڈ یوز کرتے ہیں تو ایکچولی ٹیبولا راسا ہم اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں, بلینک سلیٹ. بلینک سلیٹ کے اوپر اگر آپ منفی چیزیں لکھنی شروع کر دیں گے تو بچہ منفی بننا شروع ہو جائے گا. ایک بڑی مشہور میں آپ کو کہاوت سناتا ہوں, اور حقائق بھی ہے اس کے اندر بہت, اور سبق بھی ہے. دو بچے تھے, ایک بچے کی عمر تھی 4 سال, ایک بچے کی عمر 6 سال. دونوں بھائی تھے. وہ اپنے گاؤں سے باہر نکلے, جو بڑا بھائی تھا وہ کنویں میں گر جاتا ہے, اور جو 4 سال کا چھوٹا بھائی ہے وہ کنویں سے اس بچے کو نکال کے جب واپس آتے ہیں گاؤں میں تو بڑا بھائی بتاتا ہے گاؤں والوں کو کہ چھوٹے بھائی نے مجھے بچایا. پورا گاؤں نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے 4 سال کا بچہ 6 سال کے بچے کو کنویں سے نکال لے. ایک بزرگ نے آ کر کہا جی میں اس بات کو مانتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کس طرح مانتے ہیں, کیسے ممکن ہے کہ 4 سال کا چھوٹا سا بچہ 6 سال کے بچے کو کنویں میں ڈول پھینکے اور پھر اس کو کھینچ کے رسی سے نکال لے, اتنے وزنی بھائی کو. اس نے کہا میں اس وجہ سے اس بات کو مانتا ہوں کہ جب 4 سال کا بچہ 6 سال کے بھائی کو کنویں سے نکال رہا تھا وہاں اسے کوئی یہ کہنے کو نہیں تھا بیٹا تم نہیں کر سکتے. جب آپ نہیں بولتے تو وہ بچہ وہ کام کر جاتا ہے جو کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکتا. اور جب آپ اس بچے کو نہیں کہہ دیتے ہیں تو اس کے ہاتھوں پہ وہ کام جو ڈیلی کرتا ہو وہ بھی اس سے نہیں ہوتا. آپ یہ بلب روشن ہے سارے آپ کے, اس بلب کو جس نے بنایا تھا, جب اس نے رات بلب بنا لیا 2499 کوششیں کرنے کے بعد ایڈیسن نے بلب بنایا تھا. جب بلب بنا لیا رکھا تو جانتے کس کو بلایا بلب اٹھانے کے لیے؟ جو سب سے کمزور بچہ تھا. سب نے کہا گرا دے گا ٹوٹ جائے گا, اس نے کہا نہیں اٹھا کے لاؤ. بچہ اٹھا کے لاتا ہے, راستے میں ہاتھ سے گرتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. سب کہتے ہیں دیکھا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں تم فکر نہ کرو. اگلے دن پھر بلب بناتا ہے ایڈیسن, پھر بلب رکھتا ہے, پھر اسی بچے کو بلاتا ہے, پھر سب بولتے ہیں. وہ کہتا ہے بیٹا اٹھو تم ہی لے کر آؤ گے. وہ بچہ آتا ہے بلب روشن کرتا ہے. جب پوچھتا ہے کوئی ایڈیسن سے, ایڈیسن یہ تم نے کیا کیا, اتنی محنت تو اسی بچے کو. اس نے کہا تم لوگ بلب کو ٹوٹنے سے بچاتے رہے, میں ایک بچے کو ٹوٹنے سے بچاتا رہا. وہی بچہ بعد میں آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ آف نیچرل سائنسز کا ہیڈ بنا. اور اس نے کہا ہیڈ میں آج نہیں بنا, یہ ہیڈ میں اس دن بن گیا تھا جب دوسرے دن ایڈیسن نے کہا تھا جاؤ اور جا کر بلب اٹھا کر لاؤ. مطلب آپ نے اپنے بچے کو ہر بات پہ اس کو پوش کرنا ہے, کہنا you can do it, you can do it, only you can do it, yes you can do it, do it, just do it, do it. ایک نظم سنانی تھی آپ نے مجھے, ڈیو ہے وہ سنا دیجیے گا ذرا. یہ ان بچوں کے نام ہے جو بچے لیس پریویلیجڈ ہیں, جن کو خوراک, جن کو پانی, جن کو محبت, جن کو شیلٹر, جن کو گھر اور جن کو شفقت نہیں ملی. یہ ابن انشا کی نظم ہے, ساری تو نہیں سنا پاؤں گا, تھوڑی سی اس کے حصے سنا دیتا ہوں. یہ بچہ کس کا بچہ ہے, یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بچہ کالا کالا سا, یہ کالا سا مٹیالہ سا, یہ بچہ سوکھا سوکھا سا, یہ بچہ بھوکا بھوکا سا. یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بچہ کس کا بچہ ہے جو ریت پہ تنہا بیٹھا ہے, نہ اس کے پیٹ میں روٹی ہے, نہ اس کے تن پہ کپڑا ہے, نہ اس کے سر پر ٹوپی ہے, نہ اس کے پیر میں جوتا ہے, نہ اس کے پاس کھلونے ہیں, نہ بھالو ہے, نہ گھوڑا ہے, کوئی لوری ہے, کوئی جھولا ہے, نہ اس کا جی بہلانے کو کوئی جیب میں ایک بھی دھیلا ہے, نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے, نہ اس کے امی ابو ہیں, نہ اس کی آپا خالہ ہے, یہ سارے جگ میں تنہا ہے. یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بچہ کیسے بیٹھا ہے؟ یہ بچہ کب سے بیٹھا ہے؟ یہ بچہ کیا کچھ پوچھتا ہے؟ یہ بچہ کیسی دنیا میں ہے؟ یہ بچہ کس دنیا میں ہے؟ ہم جس آدم کے بیٹے ہیں یہ اس آدم کا بیٹا ہے, ایک ہی آدم اولاد ہیں سب, وہ گورا ہے یا کالا ہے, یہ دھرتی ایک ہی دھرتی ہے, یہ دنیا ایک ہی دنیا ہے, سب ایک داتا کے بندے ہیں, سب بندوں کا ایک داتا ہے, کچھ پورب پچھم فرق نہیں, اس دھرتی پہ حق سب کا ہے. یہ تنہا بچہ بیچارہ سا جو بیٹھا ہے یہاں, اس جگ میں سب کچھ رب کا ہے, جو رب کا ہے وہ سب کا ہے, سب اپنے ہیں کوئی غیر نہیں, ہر چیز سب کا ساجھا ہے, ہر چیز سب کا ساجھا ہے, جو بڑھتا ہے, جو اگتا ہے, جو دانا ہے یا میوہ ہے, جو کپڑا ہے, جو کمبل ہے, جو چاندی ہے, جو سونا ہے, وہ سارا ہے اس بچے کا, جو تیرا ہے, جو میرا ہے. یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بچہ سب کا بچہ ہے, یہ بچہ سب کا بچہ ہے. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے.
ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں اور جب رستے وستے میں کہیں جاتے ہیں کوئی ایسے بچے جو کوڑا چننے والے ہوتے ہیں, جو ایسے رستے میں بیچارے کام محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, شیشے صاف کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کے, ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو عبرتناک ایک تربیت دے رہے ہیں. کیا سبق دے رہے ہیں؟ دیکھ لو, اگر پڑھو گے لکھو گے نہیں, اچھے مارکس نہیں لاؤ گے تو ان جیسے بنو گے, کوڑا چننا پڑے گا. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ بیٹا ہم تمہیں اس لیے پڑھا رہے لکھا رہے ہیں کہ تم ان بچوں کا سہارا بنو. خیر, آپ سے بات کرنا چاہی تھی, کوئی آخری میں کوئی آپ میسیج دینا چاہیں, کوئی ایسی بات کرنا چاہیں جمیل صاحب جو آپ کے ڈائلیسس کے حساب سے, کیونکہ دیکھیں جو صحت مند افراد ہیں ان کے اوپر میں بات کروں گی کہ وہ اپنے گردوں کو بچانے کے لیے اگر کچھ کر سکیں, اس پہ بھی کوئی میسیج اگر آپ دے سکیں پلیز. اس میں میرا میسیج صرف یہی ہے کہ جس طرح گردے کے امراض بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ڈائلیسس کے مریضوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے, تو اس میں جو ہائی رسک پاپولیشن ہے جن میں گردے کی ڈیزیز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور الٹیمیٹلی وہ کسی نہ کسی موقع پہ ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں, وہ 5 طرح کے لوگ ہیں. شوگر کے مریض جو ہیں, بلڈ پریشر کے اور دل کے جو امراض ہیں, جن کے گردے میں بار بار پتھری بنتی ہے, یا جن کی فیملی میں کسی کو گردے کی ایسی ڈیزیز ہے کہ اس کو ڈائلیسس پہ جانا پڑا, تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو خدا نخواستہ اگر یہ اگنور کریں گے تو یہ ڈائلیسس پہ چلے جائیں گے. ہم ان کو بچا سکتے ہیں. ان کے لیے یہی ہے کہ ہر 3 ماہ بعد کم از کم اپنے گردے کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروا لیں, اور کسی اچھے ماہر جو نیفرولوجسٹ ہے اس سے وہ رابطہ بھی کر لیں, اور اپنی اسٹیج کو جو ہے اسٹریٹیفائی کرتے جائیں گے, اور انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ارلی انٹرونشن سے ان کے گردے بچ جائیں گے. اور ایک بندے کو جس سے بچا لیا, اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان سے گویا سے پوری انسانیت کو بچایا, تو اس میں ڈاکٹرز کا بھی بڑا کمال ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. فیسلٹیز بہت زیادہ عام ہیں اور ایکسیس پہ بھی ہیں, تو اپنے گردے کو بچانا بڑا ضروری ہے. کیا بات. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا نخواستہ جو ڈائلیسس پہ چلے گئے خدا نخواستہ, اور جو خدا نخواستہ ڈائلیسس پہ چلے گئے, ان کے لیے معاشرے کا ایک مؤثر فرد بنانا بڑا ضروری ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان کو انکریج کریں, ان کو اسمال ووکیشنل انسٹیٹیوٹس وغیرہ جو جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے, جس طرح یہ چھوٹے چیزوں میں ان کا نا انکریج کریں کہ اس پہ آئیں اور اپنا کام کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اپورچونٹی ہو تو وہ کڈنی کا جو ٹرانسپلانٹ ہے اس پہ ضرور جائیں. کڈنی ٹرانسپلانٹ ایک پرماننٹ حل ہے. وہ لوگ جو جب ڈائلیسس کرا رہے ہوتے ہیں تو وہ لینے والے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ ٹرانسپلانٹ کروا لیتے ہیں واپس اپنی لائف پہ آ جاتے ہیں, وہ دینے والے بن جاتے ہیں. اپنی پوری جو سوسائٹی ہے اس کو پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں, فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو میرا میسیج صرف یہی ہے کہ اگر گردے کی ڈیزیز پتہ چل گئی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا فیس کریں اور ڈاکٹر سے مل کر اس بیماری میں قابو پایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ جمیل صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بڑی نیک آدمی ہیں. آپ کی جو ہے نا میں کہوں گی کہ باتیں جو ہے وہ بڑی صحیح ہیں گردے کے حساب سے جو لوگوں کو آپ نے سمجھایا. ایک تو میں دعا یہ کروں گی کہ جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا بھی ہے کہ کوئی گردے کے پیشنٹ بنے نہ, سب جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کبھی کوئی بیماری نہ ہو. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن نہیں کریں گے. بریک کے پہلے مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے, اس کے بعد ہم آپ بریک میں جائیں گے. میرے پاس علینا قیوم جو ہے نعت خواہ, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے, مگر علینا تھوڑی دیر میں ہم آپ کو مدعو کریں گے. بہت خوبصورت آواز کے ساتھ خوبصورت نعت خواہ ہیں, اچھا پڑھتی ہیں, آپ سنیں گے تو بہت اچھا لگے گا. اور میرے پاس کچن میں سبروسو ہے نا جی. رمضان کا ناظرین ہر منٹ آپ کے لیے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے, چاہے سحر ہو یا پھر افطار ہو. سبروسو کی جو وائڈ رینج آف پروڈکٹس ہے اس کی چیزوں سے آپ کنویننٹلی کھانے بنا سکتے ہیں, چاہے ٹائم آپ کے پاس بہت شارٹ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. افطاری میں ریڈی ٹو کوک چکن پکوڑے, چکن سموسے, نگٹس وغیرہ آپ فوراً بس اس کو فریج سے نکالیں, ڈی فروز کریں اور ان کو پکا لیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ساری ورائٹی جو ہے اس کو انجوائے کیجیے. اور ہائیجین کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں یہ لوگ, تو اس لیے سبروسو از دا بیسٹ فار تھنگس. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیجیے اس طرح سے. اور آج ہم بنا رہے ہیں چکن پکوڑے سبروسو کے. ہم نے اس کو بتانے کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے آئل کو جو ہے 170 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرنا ہے. اس کے بعد یہ جو فروزن پروڈکٹ ہے اسی طریقے سے اس کو نکالیں اور نکال کے اس میں آئل میں ڈال دیں اور پھر اس کو ڈیپ فرائی کریں 4 سے 5 منٹ تک. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو اوون میں کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اوون کو پہلے 230 ڈگری تک پہلے گرم کرنا ہے.
جب وہ گرم ہو جائے گا تو اسی فروزن پروڈکٹ کو جون سا ہے نا آپ نے بیکنگ شیٹ پر 5 منٹ تک بیک کرنا ہے اور آدھا وقت گزرنے کے بعد پروڈکٹ کو پلٹ دیجیے گا, ٹھیک ہے. پھر جب وہ پلٹ دیں گے تو پھر آپ کے سب روسٹوں کے جو چکن پکوڑے ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے, آپ انجوائے کیجیے. کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر. زبردست, تم تو یہ بنا رہی ہو, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ میں الفیصل کا پوچھنا چاہوں گی. آئیے جی, الفیصل ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں ابھی چھایا ہوا ہے. الفیصل کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ٹن ڈبے میں اس طرح سے آپ پیک کروا کے تو 6 مہینے تک کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. دور دراز علاقوں میں, ملک سے باہر, دور شہروں میں آپ ٹریول کرتے ہیں. خاص طور پہ ان کی عمرہ کی بھی جو ہے وہ کوئی ڈیل آئی ہوئی ہے, میں بتانا چاہوں گی. جی, عمرے کا بھی پیکج چل رہا ہے اور زیارات کے لیے بھی پیکج چل رہا ہے ہمارا. واہ, تو ماشاءاللہ لوگ اس میں کروا رہے ڈسکاؤنٹ ہے ہیں. پیکج میں بتائیں, ڈسکاؤنٹ چل رہا اس میں ہے تقریباً اگر کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو صحیح ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ جی 10 سے 12% کتنے پیکس کے اوپر؟ 10 سے 12% ہے. ایک پیک کے اوپر بھی؟ جی, ایک پیک کے اوپر. واہ, کوئی ڈبہ کھول کے دکھائیں. ابھی کس چیز کی ورائٹی ہے یہ تو میرے پاس حلیم میں لایا ہوں, ویسے آج ہم نے بنایا ہے. مگر یہ حلیم کھولے نا, حلیم بھی ڈبہ پیکنگ بھی دکھا رہی ہے, دیکھیں کتنی آسان ہے. یہ آپ نے پلاسٹک ایسے اس طرح کیا, ٹھیک ہے, اور اس کو ایسے آرام سے گئے آپ جا کے کھول دیتے ہیں اور یہ دیکھیں خوشبودار حلیم. واہ کیا بات ہے. یہ کتنے مہینے پرانی ہوگی؟ یہ 1 مہینہ پرانی ہے. یہ 1 مہینہ پرانی, اور 6 مہینے تک آرام سے جتنے بھی پرانے ہیں وہ بالکل فریش, دیکھیں اندر سے بالکل فریش خوشبو آ رہی ہے. 6 مہینے تک آپ اسٹور کر سکتے ہیں کچن کے کسی بھی جگہ پہ, گھر میں کسی بھی جگہ پہ رکھ دیں, فریج میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی بیسٹ فیسلٹی ہے, اس کو انجوائے کیجئے. اپنے گھر کے پکے کھانے آپ انسٹنٹ میں پیک کرائیے اور لے کے چاہیے.